وجزاہم اور جزا دے گا ان کو بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت صبر کر رہا ہو اور اس کو گھٹن بھی ہو. اب اسے دلاسا دیا جا رہا ہے کہ تمہارے صبر کا بدلہ جنت ہے اور وہاں صرف عیش ہی عیش ہوں گے. وجزاہم بما صبروا اور وہ جزا دے گا ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. جنتاں و حریرا جنت اور ریشم کی شکل میں، یہ ان کے صبر کا بدلہ ہوگا. مومن کی ساری زندگی صبر ہے. وہ صبر کرتا ہے جب اسے دین کے راستے میں کوئی تکلیف ملتی ہے، پھر وہ اپنی نفس کی خواہشات پر بھی صبر کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرتا ہے، یعنی استقامت اختیار کرتا ہے. تو یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے کہ اللہ ان کو جنت دے گا اور ریشم دے گا. یہاں پر ریشم کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں انتہائی آرام دہ زندگی عطا کی جائے گی. اب وہاں صرف عیش ہی عیش ہوں گے. ایسے لوگ چونکہ صبر کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے رہے، گناہوں سے پرہیز کرتے رہے اور دعوت اللہ کا کام کرتے رہے، اللہ کی راہ میں اذیتوں کو برداشت کرتے رہے، تو اللہ انہیں جنت دے گا اور پہننے کے لیے ریشم کے کپڑے دے گا اور ان کی زندگی انتہائی آرام دہ ہوگی. یہ ایمان دو پروں کے ساتھ بڑھتا ہے، اڑتا ہے، اونچا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے دو پر ہیں، ایک صبر اور شکر. جب ہمارے ایمان کے ساتھ یہ دو پر لگے ہوں گے تو وہ کافی بلند ہو سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکئین فیہا، اس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. دنیا میں تو ہر وقت بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے، لیکن وہاں تکیہ لگائے ہوں گے، اور یہ ایک لمبے آرام کی طرف اشارہ ہے. متکئین فیہا، اس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر، مسندوں پر. ارائک، اریکہ اس کی واحد ہے، دلہن کی سیج کو کہتے ہیں. تو وہ بہت آرام دہ زندگیوں میں ہوں گے. لا یرون فیہا الشمس، نہ وہ دیکھیں گے اس میں دھوپ، ولا زمہریرا، اور نہ جاڑا. شمسا کہتے ہیں دھوپ کو، چمکتے سورج کی تکلیف دہ حالت کو بھی کہتے ہیں. لا یرون فیہا الشمس، نہ وہ دیکھیں گے اس میں یعنی جنت میں دھوپ، ولا زمہریرا، اور نہ جاڑا، ٹھنڈک. زمہریرا کہتے ہیں سخت ٹھنڈ کو. تو جنت کا موسم نہایت خوشگوار اور معتدل ہوگا، اس میں نہ تکلیف دہ گرمی ہوگی نہ سردی. اس کے برعکس جہنم میں شدید گرمی یعنی آگ کا عذاب بھی ہوگا اور شدید سردی کا بھی عذاب ہوگا. اور اس دنیا میں بھی جو شدید گرمی اور شدید سردی پڑتی ہے اس کی اصل وجہ بھی جہنم ہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی اور کہا، اے رب، میرے بعض حصے بعض کو کھا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سردی میں. تو یہ اس کی وجہ سے ہے جو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو اور جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ دیکھیں گے اس میں دھوپ اور نہ ٹھنڈک. اس کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی غم نہ ہوگا، بلکہ سکون ہی سکون ہوگا. ودانیتاً، اور جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالھا اس کے سائے، وذللت اور نزدیک کیے گئے، قطوفھا اس کے پھل، تذلیلا جھکے ہوئے، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے. خوب تابع کیا جانا، جنت کے درختوں کے سائے خوب
پھیلے ہوئے ہوں گے. یہ نہایت گھنے اور جھکے ہوئے درخت ہوں گے. اس کے پھلوں کے خوشے جنتیوں کے تابع اور ان کی دسترس میں ہوں گے. جنت کے درختوں کے سائے کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلتا رہے گا تو بھی اسے طے نہیں کر سکے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس بارے میں ہم سورۃ الرحمن میں بھی پڑھ چکے ہیں. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. مجاہد کہتے ہیں کہ جب وہ جنتی کھڑا ہوگا تو جنت کے درختوں کی پھلدار شاخیں اس کے قد کے مطابق بلند ہو جائیں گی، اور جب وہ بیٹھے گا تو نیچے تک جھک جائیں گی کہ وہ انہیں پکڑ سکیں، اور جب وہ لیٹے گا تو وہ اور جھک جائیں گی تاکہ لیٹے لیٹے بھی حاصل کر سکے. تو درختوں کی ثمردار ٹہنیاں اور شاخیں ان جنتیوں کے قریب ہوں گی. کھڑے، بیٹھے، لیٹے، غرض جس طرح چاہیں گے توڑ سکیں گے. امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ کانٹے یا دوری کی وجہ سے ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے. یعنی جنت کے درختوں کی پھلدار ٹہنیاں کانٹوں سے پاک ہوں گی اور دوری بھی نہیں ہوگی، یعنی قریب کر دی جائیں گی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر اس کے سائے، یعنی جنت کے درختوں کے سائے، اور نزدیک کیے گئے اس کے پھل، اور اتنے نزدیک کیے ہوئے جیسے جھکے ہوئے، یعنی تابع ہیں، تسخیر کیے ہوئے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ. اور پھرائے جائیں گے ان پر بِآنِيَةٍ برتنوں میں، من فضة چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور پیالے، كَانَتْ قَوَارِيرَ ہوں گے شیشے کے. اب یہاں پر جنت کے برتنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر چاندی کے برتن اور آب خورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے. قواریرہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایسا شیشہ جو چاندی کی طرح چمکے گا. کرسٹل یا شیشے کا ایسا برتن جو چاندی کی طرح چمکے گا. کھجور اور چھوارے رکھنے کے برتن کو بھی کہتے ہیں، اور یہ برتن ان کے درمیان خادم لے کر پھریں گے. قواریرہ شیشے کے، من فضة چاندی میں سے، قدروہا اندازے سے بھرا ہوگا ان کو، تقدیرا اندازے کے ساتھ. اب یہاں پر جنت کے برتن کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کے برتنوں کا بھی سلیقہ ہوگا. بہت زبردست قسم کی سروس ہوگی، بہت ہی خوبصورت پریزنٹیشن ہوگی. جو بھی پیش کیا جائے گا اس کے برتن، اس کی چمک اور جو کچھ اس میں ڈالا جائے گا وہ بہت صحیح اندازے سے ہوگا. یہ ایسی دعوت ہوگی جس کی نظیر دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی. قواریر من فضة قدروها تقدیرا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے گروہ کے لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. ان کے بعد جو لوگ جائیں گے ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں میں سے جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے اس جیسے روشن ہوں گے. ان کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. ان میں باہم نہ بغض ہوگا اور نہ حسد. ان میں سے ہر ایک کو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں ملیں گی. حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا اور گوشت ہڈیوں کے پیچھے سے دکھائی دے گا. وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے. نہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، نہ ان کی ناک میں آلائش آئے گی اور نہ انہیں تھوک آئے گا. ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، جس کا ذکر اس آیت میں بھی آ رہا ہے. ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود ہوگا اور ان کا پسینہ مشک جیسا ہوگا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے.
تو اہل جنت بہت عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے، وہاں ان کے برتن بھی اتنے ہی اعلیٰ ہوں گے۔ اس آیت میں ایک اہم ترین سبق جو ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے کہ جنت میں بھی ہر چیز سلیقے کے ساتھ پیش کی جائے گی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا۔ ہمارے ہاں جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو سلیقہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سب ضروری نہیں۔ پانی پیش کرنا ہو، کسی کو چائے پیش کرنی ہو، کوئی کھانے کی دعوت ہو، تو ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اچھے طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ سلیقہ مند ہونا عین دینداری ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں، کأسن ایک جام، کان مزاجها، ہوگی اس کی آمیزش، ملاوٹ، زنجبیلا، زنجبیل کی۔ زنجبیل خشک ادرک کو کہتے ہیں۔ تو ایک ٹھنڈی شراب ہوگی جس میں کافور ملا ہوگا، اور دوسری شراب گرم ہوگی جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ عینن، ایک چشمہ ہوگا، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، تسمہ، نام رکھا جائے گا یا نام دیا گیا ہے وہ سلسبیلا، سلسبیل۔ سلسبیل شیریں اور خوشگوار پانی کو کہتے ہیں۔ تو اہل جنت کو جنت میں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل ملی ہوگی۔ عرب کے لوگ زنجبیل کی خوشبو سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے شراب میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ یہ زنجبیل ملی شراب جنت میں ایک سلسبیل نامی چشمے سے جاری ہوگی، جس کی شراب نہایت لذیذ ہوگی۔ تو ایک ٹھنڈی شراب ہوگی اور ایک گرم شراب ہوگی، لطف اندوز کرنے کے لیے پیش کی جائیں گی۔ وَيَطُوفُ، اور گھومیں گے، عَلَيْهِمْ، ان پر، وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔ اب جنت میں جو لوگ سروس دیں گے، جنت کے جو خادم ہوں گے، اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے شراب کے اوصاف بیان کیے جا رہے تھے۔ تو یہ جنت میں جو خادم ہیں وہ لڑکے ہوں گے اور ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ ولدان کہتے ہیں ارلی ٹین ایجر کو۔ تو جنتیوں کی طرح ان کے خادموں کو بھی موت نہ آئے گی، ان کا بچپن اور ان کی رانائی ہمیشہ برقرار رہے گی، اور نہ وہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ان کا حسن و جمال متغیر ہوگا، یعنی چینج ہوگا، ہمیشہ ینگ رہیں گے۔ اذا رأیتہم، جب تم دیکھو گے ان کو، حسبتہم، تم سمجھو گے ان کو، لؤلؤا منثورا، موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ جنت کے خادم انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ اس آیت کے حصے سے ان کے حسن اور صفائی کی طرف اشارہ ہے، ان کی تازگی اور شادابی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جنت کے خادم حسن و صفائی اور تازگی اور شادابی میں موتیوں کی طرح ہوں گے، اور ان کی آمد و رفت حسین منظر پیش کر رہی ہوگی، ایسا حسین منظر کہ جب تم دیکھو ان کو تو ایسا لگے گا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ خدمت کے لیے ہر طرف پھیلے ہوں گے اور نہایت تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔ تو جنت کے خادموں کی یہاں خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ بہت ایکٹیو ہوں گے، یعنی متحرک ہوں گے، فار ایور ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، جوان ہوں گے اور فرما بردار ہوں گے۔ موتی ویسے ہی اپنے آپ میں خوبصورت چیز ہے، لڑی میں پرویا ہوا ہو تو بھی خوبصورت لگتا ہے، اور اگر آپ موتیوں کو زمین پہ بکھیر دیں تو وہ بھی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم دیکھو گے ان کو تم سمجھو گے ان کو کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب
جنت کو اور اہل جنت کو دیکھیں گے. ثم رأیت، اس جگہ تم دیکھو گے، نعیمن نعمتیں، و ملکن کبیرا، اور بہت بڑی بادشاہت. یہاں آپ دیکھیں تو ثم آیا ہے. ثم ظرف مکان ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایو ہنالک، اس جگہ، یعنی وہاں جنت میں جہاں دیکھو گے، جہاں کہیں بھی دیکھو گے تو نعمتیں اور بادشاہت ہی نظر آئے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب جنت اور اہل جنت پر نگاہ ڈالیں گے تو وہاں لا تعداد نعمتیں اور اتنے وسیع اور عریض علاقے پر پھیلی ہوئی جنتیں دیکھیں گے، آپ اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے. ہر جنتی کے لیے الگ الگ خوبصورت محلات ہوں گے، سرسبز اور شاداب باغات ہوں گے، لذیذ ترین میوہ جات ہوں گے، بہتی نہریں ہوں گی، خوبصورت حوریں ہوں گی، اور ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے غلمان ہوں گے جو خدمت کے لیے ان کے اشاروں کے منتظر رہیں گے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کو جو رہائش ملے گی، یوں معلوم ہوگا جیسے کسی بڑے بادشاہ کی سلطنت ہے، ہر طرف اعلیٰ نعمتیں موجود ہوں گی. یہ روایت بخاری میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں جو آدمی جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا، میں نے تجھے جنت میں وہ دیا جو مثل دنیا کے ہے، بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ. یعنی ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا کچھ دیں گے، اس کو جو رہائش ملے گی یوں معلوم ہوگا کسی بڑے بادشاہ کی سلطنت ہے، ہر طرف بہترین نعمتیں موجود ہوں گی. اور اسی کا ہی ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. عَلِيَهُمْ ثِيَابُ، اوپر ان کے کپڑے ہوں گے، سندسن باریک ریشم کے، خضر سبز، وَإِسْتَبْرَقٌ اور موٹے ریشم کے. اہل جنت ایسے لباس زیب تن کیے ہوں گے جو سبز باریک ریشم کے بنے ہوں گے، اور کچھ موٹے ریشم کے بھی ہوں گے. سبز رنگ ویسے ہی روشنی کا احساس دیتا ہے، تو یہ خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے ہوں گے. وحلو، اور وہ پہنائے جائیں گے، اساور کنگن، من فضۃ، چاندی سے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک زمانے میں بادشاہ، سردار اور ممتاز قسم کے لوگ پہنا کرتے تھے، تو انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ، اور پلائے گا ان کو، ربہم، ان کا رب، شراباً طہورا، پاکیزہ شراب. جب وہ اللہ سے ملنے جائیں گے تو رب کائنات خود انہیں شراب پلائے گا. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا آنر ہے. اللہم اجعلنا منہم. ویسے بھی ہم جب اللہ کے گھر بھی جاتے ہیں، جب ہم بیت اللہ جاتے ہیں تو اس دنیا میں بھی ہماری کیفیات بدل جاتی ہیں. تو پھر اس رب سے ملنا، اس سے بات کرنا کتنا لطف دے گا. اور پھر اللہ خود شراب پلائے گا، اور ایسی شراب جس کو اللہ تعالیٰ شراباً طہورا کہتے ہیں. اس شراب کے پینے سے اہل جنت کے باطن حسد، کینہ، خیانت، ایذا رسانی اور دیگر تمام گھٹیا اخلاق سے پاک ہو جائیں گے. اس شراب کو پینے سے جنتی کے دل کی کدورتیں اور رنجشیں ختم کر دی جائیں گی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں نہایت پاک شراب پلائے گا. ان ھذا، بے شک یہ، کان لکم، ہے تمہارے لیے، جزاءً، بدلہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ
جتنی بھی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور ان سے لطف اندوز ہو رہے ہو، ان سے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تمہارے ایمان اور تقوی کا بدلہ ہے۔ یہ بھی اہل جنت کی عزت افزائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں ملا ہے۔ حالانکہ جنت ہم میں سے کسی کے عمل کا بدلہ نہیں ہے، وہ تو سراسر اللہ کا فضل ہے۔ اس طرح کی بات ہم نے سورۃ الحاقہ میں بھی پڑھی تھی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ، وکان سعیکم، اور ہے تمہاری کوشش مشکورا، قابل قدر۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کی قدردانی کرے گا۔ قابل قدر کوششیں وہ ہوتی ہیں جو ریاکاری سے پاک ہوں، ان کوششوں کو کرنے کے بعد احسان نہ جتایا جائے، بلکہ سخت محنت کرنے کے بعد بھی یہ کہا جائے کہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا، سب تعریف اللہ کی ہے، سب شکر اللہ کا ہے۔ تو ایسی کی جانے والی کوششوں کی اللہ قدردانی کرے گا۔ کسی کی کوشش کو اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ ہی ہے جو دیکھ بھی رہا ہے اور قدردانی بھی کرے گا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور ہے تمہاری کوشش قابل قدر۔ اللہ ہی بہترین قدردان ہے، کیونکہ اللہ ہمارے تھوڑے عمل کا ہمیں بہت زیادہ صلہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ تمہاری کوششوں کی ایسی قدردانی کرے گا کہ تمہارے تھوڑے عمل کا تمہیں بہت زیادہ صلہ عطا فرما دے گا۔ ہم اپنی کوششوں کو دیکھیں اگر تو اس میں کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے ہیں، اخلاص پر مبنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کمی کوتاہیوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے گا، مٹا دے گا، اور ہماری کوششوں کی قدردانی کرے گا۔ اور جیسی قدردانی اللہ کرے گا ایسی قدردانی کوئی نہیں کرے گا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا